سب سے پہلے اسلام کے اندر جس نے السلام علیکم کہا وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اللہ نے کلمہ حق ان کی زبان پر کیسا جاری کیا, اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کا طریقہ السلام علیکم کر دیا. یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے, پہلی مرتبہ میرے آقا سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہاں تک کہ حضرت عباس آ کر حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے کہ جو مکے جو پتھر ابو ذر غفاری کو لگ رہے ہیں ان کو نہ لگے, مجھے لگے. اور اس وقت حضرت عباس نے فرمایا تھا, اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں یہ شخص بنو غفار کا ہے, اور وہ ڈاکہ میں, رہزنی میں, چوری میں مشہور ہیں, تمہارے قافلے وہیں سے آتے ہیں, اگر یہ بندہ تم نے مار دیا تو تمہارا قافلہ وہ چور نہیں گزرنے دیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ بنو غفار سے ہیں. غفار کا قبیلہ جو تھا یہ ڈاکے میں, چوری میں مشہور تھا, وہ سارا قبیلہ ہی چور تھا, رہزن تھے, لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, لوگ ان سے ڈرتے تھے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا بخاری مسلم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے اسلام لانے کا, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کے اعلان نبوت کرنے سے 3 سال پہلے سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھیں. یہ تھا اندر ایک تھا کہ کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے جس کے سامنے میں جھکوں, جس کو میں سجدہ کروں. میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا, حضرت ابو ذر غفاری پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے, اگرچہ ان کا طریقہ اپنا تھا, اپنے آپ کو الٹا لٹکا لیتے تھے, اوپر چھت کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور اپنا سر زمین کے ساتھ لگاتے تھے. یہ ان کا سجدہ ہوتا تھا. انہوں نے اپنا سجدہ خود بنایا کیونکہ کوئی ان کو راہ دکھانے والا نہیں تھا, لیکن دل میں تڑپ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس لائق ہے اس کو سجدہ کیا جائے. جب ایک مرتبہ ان کے بھائی آنے لگے مکہ شریف کی طرف تو اپنے بھائی کو کہا کہ یار جا رہے ہو, وہاں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور کہتا ہے میری طرف وہی آتی ہے, ان کا تو پتہ کرنا. اب ان کے بھائی انیس آئے مکہ میں, حضور سے ملاقات کی, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. جب واپس گئے تو حضرت ابو ذر غفاری کو جا کر کہا کہ جس نبی کی طرف تو نے بھیجا تھا وہ تو بڑا اچھا انسان ہے اور حسن خلق کا درس دیتا ہے اور لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا حکم دیتا ہے. آپ نے فرمایا اور کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے اتنا پتہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میرا جو سینہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا, میں خود جاتا ہوں. اب سواری نکالی, وہاں سے نکلے. جب نکلنے لگے تو بھائی نے کہا کہ مکہ سارا اس نبی کا دشمن ہے, خیال کرنا وہاں پر سارے لوگ دشمن ہیں, ان کو پتہ چلا کہ تو اس نبی کی تلاش میں آیا ہے, تجھے ماریں گے, تجھے قتل کر دیں گے. اب حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں اب اپنے قبیلے سے نکلا, مسجد الحرام میں پہنچا. اب یہاں آ کر جو میں نے دیکھا ہر طرف خوف کی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی نام تک نہیں لینے دیتا, اور اتنے سخت دشمن ہے کلمہ طیبہ کے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کھانا شانا تھا وہ ختم ہو گیا. اب میں چھپا ہوا ہوں, کافروں سے ڈرتا بھی ہوں, اکیلا ہوں ظاہر ہے, اور مسافر ہوں, یہاں میرا کوئی ہے نہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں آب زمزم کے کنویں کے پیچھے 30 دن 1 مہینہ چھپا رہا, اور میرا کھانا اور پینا صرف آب زمزم ہوتا تھا. جب انہوں نے میرے آقا کو بتایا تھا نا, حضور نے پوچھا کہ تم 30 دن رہے ہو, کیا کھاتے رہے, کیا پیتے رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کھانا بھی آب زمزم, پینا بھی آب زمزم. تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا مبارکہ انہا طعام طعم, فرمایا آب زمزم کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ یہ پینے کا کام بھی دیتا ہے اور جو پیتا ہے اس کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے, روٹی کا کام بھی دیتا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پہلے میں دبلا پتلا تھا, 30 دن تک میں نے آب زمزم پیا تو میں پہلے پتلا تھا, صرف پانی پیتا رہا, میری جان جو ہے پہلے سے بھی موٹی ہو گئی اور میں طاقتور ہو گیا. بہرحال وہاں چھپے رہے. 30 دن کے بعد حضرت مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسافر کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں چھپا ہوا ہے, یہاں کبھی نہیں ہے, لگتا بھی مسافر ہے, کس کام کو آیا ہے؟ اب حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں اس نبی کی تلاش میں نکلا ہوں جس کے بارے میں ہم اپنے قبیلے میں بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اللہ کی وحی میری طرف آتی ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں تجھے تیری ملاقات اس نبی سے تو کروا دوں, لیکن یہاں سارے دشمن ہیں, میرے ساتھ ایک وعدہ کر, جو کچھ میں کہوں گا اسی کے مطابق تو عمل کرے گا. حضرت ابو ذر غفار نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا, جہاں میں رک جاؤں تو رک جانا, میں اپنا تسمہ ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا, تو نے وہیں رک جانا ہے. کیونکہ حضرت علی وہاں کے رہنے والے تھے. حضرت علی نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جہاں سے خطرہ محسوس کرتے تھے بیٹھ جاتے,
تاکہ کوئی حضرت ابو ذر غفاری پر حملہ نہ کرے. یعنی اتنا سخت معاملہ تھا. تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا جب میں چلتا رہوں میرے پیچھے چلتے رہنا, جب میں رک جاؤں تو بھی کہیں ایک طرف ہو جانا اور چھپ جانا. حضرت علی المرتضی اس طرح جاتے جاتے سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں حضرت ابو ذر غفاری کو لے گئے. وہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے اسلام کے اندر جس نے السلام علیکم کہا وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اللہ نے کلمہ حق ان کی زبان پر کیسا جاری کیا, اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کا طریقہ السلام علیکم کر دیا. یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے, پہلی مرتبہ میرے آقا سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب انہوں نے یہ سلام کیا تو میرے آقا نے جواب دیا. حضور نے سارا معاملہ ان سے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ 30 دن سے چھپا ہوا ہوں, حق کی تلاش میں تھا, آپ سے ملاقات کرنی تھی. حضور کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ, یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کو پتہ چلے گا تو مسلمان ہو گیا ہے تو ظلم کریں گے. عرض کی یا رسول اللہ ایک مرتبہ اجازت دو, مسجد الحرام میں دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ذر غفاری بھی اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے. اب گئے وہاں پر جا کر کافروں کے سامنے وہاں بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو کافروں نے مارنا شروع کر دیا. یہ ظلم حق کی خاطر صحابہ نے برداشت کیے, یہاں تک کہ حضرت عباس آ کر حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے کہ جو مکے جو پتھر ابو ذر غفاری کو لگ رہے ہیں ان کو نہ لگے مجھے لگے. اور اس وقت حضرت عباس نے فرمایا تھا اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں یہ شخص بنو غفار کا ہے اور وہ ڈاکہ میں, رہزنی میں, چوری میں مشہور ہیں, تمہارے قافلے وہیں سے آتے ہیں, اگر یہ بندہ تم نے مار دیا تو تمہارا قافلہ وہ چور نہیں گزرنے دیں گے. تو اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے چھوڑا تھا. تو صحابہ کرام کی زندگیاں حق کی قبولیت میں بھری ہوئی ہیں. انہوں نے حق کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا, ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے. اور قرآن میں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, کبھی بھی باطل کو حق کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرنا, باطل الگ کرنا, حق الگ کرنا.